مجھے آپ اتھارٹی نہ سمجھیں، یا ایسا نہیں کہ میں خود سے کہہ رہا ہوں، میں ترجمان ہوں، میرے ذمے ہے کہ میں نے جو صحیح پڑھا ہے میں وہ صحیح بتاؤں۔ نیچر، فطرت جس کو ہم کہتے ہیں، ہمیں اس کے اگینسٹ نہیں جانا چاہیے، اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر ناخن بڑھانے کو کہے، بال کاٹنے کو کہے، یا ایسا میک اپ جو آپ کو، اور وہ زبردستی کرے، جبر کرے، اور آپ کو ڈر ہو کہ مکان، گھر ٹوٹ جائے گا، مکان سے مراد عمارت نہیں ہے، آپ کا گھریلو ایک رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مصیبت ہوگی، تو آپ اس کو احساس دلائیں کہ دیکھو یہ گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم، وہ اس کے باوجود کہے کہ نہیں جیسا میں کہتا ہوں، تو وہ ذمہ دار ہوگا، آپ مجبوراً ناپسند کرتے ہوئے، لیکن آپ کی پسند شامل ہو گئی تو پھر آپ بھی اتنی ہی گناہ گار ہیں۔ جی وہ بچہ ان کا جو 2 برس کا، اس کے ہاں جی، ساتھ اعتکاف کے حوالے سے میں نے پہلے بتایا کہ اگر وہ فل ٹائم اس پر توجہ ہوگی تو پھر نہیں، کیونکہ وہ دودھ پلانا ہے، تو دودھ اگر پلا رہی ہے تو پھر لازمی بات ہے روزہ بھی ہو سکتا ہے، رکھ رہی ہو یا نہ رکھ رہی ہو، صرف تھوڑی بہت توجہ اس کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ عبادت کر سکے، اور اگر وہ ایسے ارکان بھی ادا نہیں کر سکتی تو پھر بہتر ہے کہ نہ کریں۔ صحیح، ہم کا گفٹ پیک اوپر بھی پہنچائیے اور بیوی کو بھی ضرور پہنچائے۔ شیوا بیوی لاہور سے ہیں ٹیلی فون لائن پہ، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایکچولی مجھے ایک نہیں، ایکچولی اب 2 کوسچن پوچھنے۔ ایک تو یہ کہ اٹس بین لانگ ٹائم، کافی عرصے سے میں نماز دین سے کافی انوالو میں نہیں تھی، لیکن اب کچھ عرصے سے میں نے نماز کی طرف اپنی توجہ کرنا شروع کر دی ہے۔ لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ بعض دفعہ نماز پڑھتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب سا شک آتا ہے کہ پتہ نہیں کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو کیا میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ سن رہا ہے میری نماز، یا دیکھ رہا ہے، یا میری عبادت کو دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ یہ عجیب سا خوف ہے یا شک ہے، مجھے اس میں کنفیوژن رہتی ہے۔ بڑی لکی ہیں آپ ویسے۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے میری دعا یا نہیں سن رہا، یا اتنے کروڑوں کی آبادی۔ دوسرا سوال بتائیے۔ اور دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کافی عرصے سے میں نے اپنے پاس ایک چھوٹا سا ڈاگ پالا ہوا تھا بہت پہلے۔ اب یہ کہ میری اس کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچمنٹ ہو چکی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اسے اپنے گھر سے نکال سکوں گی، اور کافی تو کچھ لوگ ہیں جاننے والے مجھے یہ کہتے ہیں کہ گھر میں کتا اگر ہے اور اگر وہ آپ کے آس پاس پھرتا ہے، آپ کے کپڑوں کو ٹچ کرتا ہے، تو آپ کی کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں اور آپ کو نماز پھر آپ کی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ہر نماز میں مجھے کپڑے چینج کرنا، یا مجھے اس بات پہ، یہ 2 باتیں ہیں جو مجھے کافی کنفیوز کر رہی ہیں۔ یہ حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے کتا؟ آپ نے حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہیں جی، نہیں حفاظت کے لیے نہیں ہے، یہ جسٹ نہیں جی، حفاظت کے لیے نہیں ہے یہ ڈاگ۔ یہ ایکچولی چھوٹا سا، بہت چھوٹا ایک پپی تھا، مجھے کہیں ٹھیک ہے، کافی ہے، ملا تھا، ٹھیک سے میں پال دوں، اٹیچمنٹ۔ جی ٹھیک، شکریہ شیبا، شکریہ۔ ان کے جواب سے پہلے یہاں تو کوئی نہیں رہ گیا۔ جی وہ دیکھ لیتے ہیں، آپ کا بھی ہے سوال، بلکہ نہیں پہلے آپ کر لیجئے۔ جی السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میرا سر ہے کہ میں کرتا ہوں موبائل ریپیئرنگ کا کام، موبائل ریپیئرنگ کرتا ہوں میں، تو میں نے سنا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ جس طرح کیو موبائل آ رہے ہیں ان کے اندر لفظ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا جا سکتا، اگر آپ اردو یا عربی میں لکھنا چاہیں تو وہ پھلجڑیاں سی بن جاتی ہیں۔ نہیں وہ کلیئر ان کی وہ پورا پریس ہیڈ آ گیا تھا، اس میں کلیئر کر دیا تھا انہوں نے۔ جی دوسرا صاحب میں نے نیٹ پہ یہ سرچ کیا تھا کہ کچھ کہہ رہے تھے یہ قادیانیوں کی کمپنی ہے، اخبار کے میں کلیئر آ گیا تھا، وہ انہوں نے کلیئر کر دیا تھا اس حوالے سے، اور اس بارے میں ضرور احتیاط کیا کریں۔ یہ وہ والا ایک اور بات خواتین حضرات آپ سے عرض کرنی ہے، جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو، بلکہ میرا خیال یہ سوال بھی مولانا صاحب کی طرف، مولانا صاحب سنی سنائی بات جو ہے تحقیق ضروری ہے، وہ کیا ذمہ داری ہے آپ کہ آپ اس کو آگے ٹور دیں؟ دیکھیں نا، مسابقت کاروبار میں بہت ہوتی ہے، مسابقت کا مطلب آگے بڑھنا، میں اس سے آگے نکل جاؤں، اسی طرح جیلسی ہوتی ہے، حسد جس کو آپ کہتے ہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی انتقام، ریونج کی اس میں گرج آ جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک مسلمان اور مسلمان کی بات ہے تو مسلمان کو تقویت پہنچائے گا۔ اگر واقعی کوئی قادیانی ہے، کوئی ایسا جو اسلام کے خلاف، تو اس کی بات کو بتانا ضروری ہے، وہ ہمیں حدیث میں حکم ہے کہ بتاؤ تاکہ لوگ ان سے بچیں۔ لیکن کوئی خبر آئی ہے، جب تک کنفرم نہ کر لیں، تحقیق نہ ہو، آگے نہیں پہنچانی چاہیے۔ کیوں؟
ورنہ کسی کے سخت جھوٹا ہونے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے، حدیث شریف کے مطابق، کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے کرتے. اللہ، اور یہ آج کل ایس ایم ایس میں تو یہی ہو رہا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ہے، سخت جھوٹا ہونے کے سخت جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کے بات کو آگے بڑھا دے. ایک ہوتا ہے کاذب، ایک ہوتا ہے کذاب، یعنی بہت جھوٹا. تو یہ ہم لوگ ویسے کوئی ہمیں بہت جھوٹا کہے تو آگ لگ جائے گی، تو کام وہی کر رہے ہیں، تو احتیاط کرنی چاہیے. چپ ہی رہنا چاہیے. جی. شیبہ بی بی کا سوال تھا. جی ان کے سوال میں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی پر یقین کامل، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جی. میں ایک مرتبہ اللہ کہہ رہا ہوں، دوبارہ اللہ کہا ہے، تو میرا تو اندر یہی کہتا ہے پہلا قبول ہوا ہے تو دوسرا سبحان نکلا اللہ، ہے. بہت خوب. نہیں تو مجھے یہ جو توفیق ملی ہوئی ہے میں اسی کو غنیمت جانوں. اسی کو غنیمت جانوں. بہت بہت اچھا. کتنے ہیں جن کو یہ توفیق نہیں ہے، بالکل ٹھیک. جو مسجد نہیں آ رہے، صحیح. ان کے لیے تو یہ سزا ہے. جو اللہ کو یاد نہیں کر رہے وہ مزے میں نہیں ہے، وہ تو سزا میں ہے. صحیح صحیح. تو میں شکر کروں کہ مجھے توفیق ملی ہے، شک میں نہ پڑوں. ٹھیک. باقی رہی قبولیت کی بات، تو شیخ سعدی یاد آتے ہیں رحمت اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو عمل کر کے کہتے ہیں یا اللہ قبول ہو، کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہو. اردو کا ایک مصرع ہے، بے خبر ہنستے رہے باخبر روتے رہے. تو یہ ہر کوئی نہیں سمجھتا. تو عبادت کر کے یا اللہ تیری دی ہوئی توفیق سے کی جو غلطی ہے معاف کر دے. کچھ کہتے ہیں یا اللہ قبول کر لے، دونوں میں منع نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس بات کو دیکھوں کہ جی میرے اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے یا نہیں. یقین رکھیں، بس اپنی بات پہ کوشش کریں کہ مجھ میں اگر کوئی کمی ہے وہ دور ہو جائے. ٹھیک. بنیادی طور پر تو عبادت اس طرح کریں اور خالص ہونے کے لیے میں اپنے عمل کو. دوسرا ان کا سوال کتے کا یا کسی بھی جانور کا. الہرہ، بلی کو متاع البیت کہا گیا حدیث میں کہ بلی گھر کے سامان میں شامل ہے. ٹھیک. لیکن اس کو بھی بستر میں بلانا، صوفوں پہ بٹھانا ٹھیک نہیں. کبھی ہوا کھیل لیا اس سے وہ. ٹھیک. کسی بھی جانور کا اور خاص طور پہ نجس جانور کا گھر کے اندر رکھنا، پالنا. بلکہ میں تو پرندے پالنے والوں سے بھی کہوں گا اگر ان کا پورا خیال نہیں رکھ سکتے ہو تو آزاد کر دو. اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا. ٹھیک. ہاں اگر پورا خیال رکھتے ہیں ان کا پورے سب کچھ تو پھر آپ جانیں. صحیح. لیکن یہ اس طرح کے جانور پالنے کی کوئی گنجائش نہیں. اور یہ کہ ان میں نجس ہے، پلید ہے، آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے. مول صاحب لاہور میں افطار کا وقت 6:55 ہے اور ہمیں آپ سے اجازت لینی ہے. مول صاحب بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور یہ آج ہم 19واں روزہ ہے. جی. ہم اس عشرہ مغفرت کی تکمیل ہو رہی ہے. میں بھی اللہ سے اور آپ بھی اللہ سے معافی چاہ لیں اور ایک دوسرے سے بھی معافی چاہ لیں اور دعا کر لیں اللہ تعالی ہمیں اپنی مغفرت میں داخل فرما لے. آمین. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. خواتین و حضرات، لاہور میں افطار کا وقت ہے 6:55. ایک سپریم بریک کی طرف پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ سے بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. چھا گیا نور رمضان.